العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شفيع لمن يقرأ بالقرآن يوم القيامة أو كما قال الحديث. الحمدللہ آج 23ویں شب قدر ہے. 21 گزر چکی ہے, یہ 23 شب قدر ہے اور نہ جانے کون سی رات قدر کی ہے ہمیں نہیں پتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قدر والی رات ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے, لیکن اس کی تعلیم کا کسی کو پتا نہیں. اگر آپ کہیں گے, بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے, کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ خوب جو ہے 27ویں رات کو جانتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ 27ویں رات کو جو ہے خاص کر کے شب قدر ہے, ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں. لوگ اپنی ترجیحات سے اور اپنے جو ہے اس طریقے سے وہم اور گمان سے اس رات کو ترجیح دیتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو قدر والی رات چاہیے, اگر اس کی فضیلت پانا ہے, تو آپ کو 5 راتوں جو ہے شب بیداری کرنی ہوگی اور آپ کو 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو احتیاط برتنا ہے تو آپ 10 روز جو 10 راتیں ہیں 10 راتوں کی اب اللہ کی عبادت کر لیجیے, کیونکہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ چاند کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. انسان ہے, انسانی تقاضے کے مطابق جو ہے آگے پیچھے ہو بھی سکتا ہے, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو ممکن ہے وہ رات کیا ہے جسے ہم طاق رات سمجھ رہے ہیں وہ جفت رات میں آتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی 10 راتوں کی عبادت کرتا ہے تو اس کو کیا ہے شب قدر بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. اسی لیے جو ہے اعتکاف کی فضیلت میں سکتی ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اسے جو ہے قدر والی رات ملنے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. یہ اعتکاف کی فضیلت میں سے ہے. تو بہرحال آج جو ہے طاق رات ہے اور اس کے حوالے سے میں نے قرآن کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ کیوں کہا؟ رمضان الگ ہے, قرآن الگ ہے, کیا ایسا ہے؟ نہیں. رمضان کا اور قرآن دونوں کا بہت ہی زیادہ گہرا رشتہ ہے. اسی لیے جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے اور رمضان میں وہ رمضان کو کیسے گزارتے تھے اگر یہ چیز دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو وہ کام کرتے تھے وہ تلاوت قرآن تھا. جب وقت ملا قرآن جو ہے پڑھ کر کے وہ تلاوت کرتے تھے. جتنا بھی وقت ان کے پاس رہتا تھا زیادہ سے زیادہ اکثریت ان کا جو حصہ ہے وہ تلاوت قرآن میں گزرتا تھا. تو رمضان کا مہینہ اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. رمضان بنا ہی سکی, رمضان کی جو عظمت ہے اس کی فضیلت ہے وہ محدثین نے بیان کیا وہ قرآن ہی کی وجہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی لیے اللہ رب العالمین کا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. گویا کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی عظمت کو بتلا رہا ہے اور عظمت کے لیے سبب کس کو بنا رہا ہے؟ قرآن کو. تو قرآن کیا ہے کہ سبب ہے اس مہینے کی عظمت کے لیے. اتنا عظیم کتاب ہے, اتنا عظیم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جانتے ہو کہ تم میں کا سب سے افضل انسان کون ہے؟ آدمی جو ہے ہر فیلڈ میں ہر میدان میں وہ دیکھتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کون کتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہے, کون کس کی فضیلت کتنا زیادہ ہے, کس کا عہدہ کتنا بڑا ہے. یہ سب ہوتا ہے, کس کی پوزیشن کتنی بڑی ہے. دینی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا اور کہا کہ اگر دیکھنا ہو کہ کس کی پوزیشن دین کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ قرآن کا کتنا قاری, قرآن کا کتنا پڑھنے والا ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ سب سے بہترین تم میں کا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ہفتے جو ہے کم از کم ایک دن ایسا ہونا چاہیے ہر مسجد میں کہ اس میں جو ہے مقتدیوں کو باقاعدہ قرآن سیکھنا چاہیے بیٹھ کر کے. اس کے جو مخارج ہیں, حروف کے جو مخارج ہیں, قواعد ہیں,
یہ ساری چیزیں تلاوت کرنے کا طریقہ. کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, بس سن رہے ہیں. سننا بھی اگر نہیں آتا تو سننا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور پڑھنے نہ آنے کی وجہ سے اگر آپ یعنی کہ کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں تو سننے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا پڑھنے والے کے لیے. تو اگر نہیں آتا ہے تو یہ آپ کے لیے آپشن بہترین ہے, لیکن خود اپنے آپ سے پڑھنا یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے کہ قرآن اگر پڑھنا آ جائے. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہر فیلڈ میں ہر میدان میں, کتنے نوجوان سے جو یہ دن رات کوشش کرتے کہ ہمیں انگلش بولنا آ جائے. ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں, موبائل میں جو ہے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہوا ہے اور نہ جانے 10 دن کا کورس, 20 دن کا کورس, 40 دن کا کورس, ایسے تھمبنیل لگے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اندر, اور اس میں جو ہے خوب محنتیں ہو رہی ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انگلش بولنا آ جائے بس. یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیکن کبھی یہ کوشش کی کہ ہمیں قرآن پڑھنا سیکھنا آ جائے. ہم جو ہے کچھ قرآن نہیں جانتے ہیں تو کم از کم ہمیں پڑھنا آ جائے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, تو کیا ہمیں اس بات کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے, ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے؟ یہ ضروری چیز ہے. لہٰذا تو قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت بتلائی ہے. اچھا, قرآن پڑھنے سے کتنا اجر ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 حروف ملا کر ایک حرف ہے. کہتے نہیں, اگر کوئی صرف اتنا کہتا ہے الف لام میم اتنا پڑھ دیتا, 3 حرف ہے اس کے اندر, الف ہے, لام ہے, میم ہے, 3 الگ الگ حرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 حرف ملا کر اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہے. کتنے سارے حروف آپ پڑھ جاتے ہیں جب قرآن لے کر کے پڑھتے ہیں. ایسے ہی نہیں, قرآن کا اور رمضان کا یہ جو رشتہ ہے یہ ایسے ہی نہیں رکھا گیا ہے, اور یہ ایسے ہی نہیں ہمارے اسلاف جو ہے قرآن کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے رمضان کے اندر. اس کا سبب ہے کہ قرآن پڑھنے سے اتنا زیادہ اجر ہے کہ بندہ وہاں کو گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. اب کیا ہے, اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے, قرآن سے کوئی دوستی کر لیتا ہے, قرآن سے جو ہے کوئی اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے, تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا سپورٹر مل جائے کہ آپ کبھی الزام لگ جائے یا کچھ ایسا جرم عائد ہو جائے آپ کے اوپر, تو آپ کو جو ہے وہ بعزت جو ہے بری کرا سکے. یہ کتنی بڑی یعنی کہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا سپورٹر مل جائے, کسی کو کوئی ایسا وکیل مل جائے جو اس کو بعزت جو ہے اس کے جرم سے بری کرانا. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا جرم بری کرانے کے لیے, کوئی کسی کا گناہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے, آج کے قرآن کے حصہ جو ہے اس میں بھی آیت گزری وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2 ایسی چیزیں ہیں قیامت کے دن وہ بطور وکیل کے کام کریں گے. وکیل مطلب جیسے کورٹ میں وہ لڑ رہا ہو, احتجاج کر رہا, جیسے آپ کسی وکیل کو پکڑ لیتے ہیں, وہ وکیل جو ہے آپ کے لیے احتجاج کرتا ہے, آپ کے لیے دلائل پیش کرتا ہے اور آپ کو جو ہے بعزت بری کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اگرچہ آپ مجرم ہیں. ایسے ہی 2 ایسے اعمال ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں قیامت کے دن وہ بطور وکالت کے اور بطور وکیل کے اللہ سے حجت قائم کرے گا. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ وہ 2 وکیل کون سے جو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے لیے وکالت کرے گا اور آپ کو جو ہے بری کرنے کی کوشش کرے گا. اور ایسا وکیل ہے کہ واقعی وہ اللہ کی عدالت میں آپ سے لڑ کر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت قائم کر کے اور آپ کو بری کروائے گا بھی. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہ دونوں کو ہے, ایک ہے روزہ اور ایک ہے قرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن پڑھو, اقرأوا القرآن فإن القرآن, قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن جو ہے شفیع لمن یقرأ بہ, کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے شفاعت کرے گا. یعنی کہ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سفارش بن کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا, اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ رب العالمین کے پاس آتے ہیں. اور کیا کہیں گے؟ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب, یہ تیرا بندہ ہے جو دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے اس نے روزہ رکھا تھا. اس نے جو ہے بھوکا پیاسا رہا, کھانا اس کے پاس تھا, پانی اس کے پاس تھا, سب کچھ ساری چیزیں اس کے پاس مہیا تھی, لیکن اے اللہ اس نے کھایا نہیں تھا. مجھے پتا ہے کہ تیری رضا کے لیے اس نے کیا ہے پورے دن بھر جو ہے بھوکا پیاسا تھا.
اے اللہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اس نے کیا ہے دن بھر کچھ کھایا نہیں پیا نہیں. اللہ رب العالمین جب اس کی بات کو سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں تو سفارش کر. تو شفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ایسا نہیں صرف سفارش کرے گی، تو شفا سفارش قبول بھی کی جائے گی. پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا کہ میرے رب یہ تیرا بندہ ہے جو رات بھر جاگ جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ رات بھر جاگ جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا اور مجھے پڑھا کرتا تھا. اے اللہ یہ تیری یاد میں روتا تھا قرآن کو پڑھ کر کے، یہ قرآن کہہ رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو شفاعت، ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین کی سفارش کو قبول کرے گا. تو اتنا بڑا یہ ساتھی ہے، اتنا بڑا مددگار ہے. اور ایک روزہ اور ایک قرآن، کہ اس قرآن کو جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے یہ اتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے مددگار ہونے والا ہے اور اتنا بڑا ہمارے لیے سپورٹ کا کام کرنے والا ہے جب قیامت کے دن. تو جو ہمارا ساتھی ہے، جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا کام قیامت کے دن آنے والا ہے، اس سے ہماری دوستی ہونی چاہیے کہ اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ. لہٰذا جس قرآن، جو قرآن واقعی میں ہمارے لیے جو ہے بڑا دوست کے طور پر ہمیں کام آنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں نجات دلانے والا ہے، تو اس قرآن سے واقعی میں ہماری دوستی کتنی مضبوط ہونی چاہیے. یہ سب کے سب جو ہے غور کرنے والی چیز ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ غور کیجیے اور آپ سوچیے کہ ہمارا رشتہ جو ہے قرآن سے کتنا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے قرآن سنت کو تم تھام لو، پوری دنیا میں جو تم عروج پر پہنچ جاؤ گے. آج جو ذلیل ہے مسلمان، ہر طرف سے ذلت رسوائی، ہر طرف سے جو ہے جوتے کھا رہے مسلمان، یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن اور سنت اس کو رسی کہا ہے اللہ رب العالمین نے. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ رسی کیا ہے؟ محدثین نے بیان کیا کہ یہاں رسی سے قرآن اور سنت ہے. جب تک اس کو جو ہے مسلمانوں نے تھاما ہوا تھا، اس روئے زمین پر مسلمانوں نے عروج بھی دیکھا ہے، بہت ہی زیادہ عروج مسلمانوں کو ملا تھا. مسلمان پوری دنیا پر جو ہے ان کی حکومت تھی اس روئے زمین پر، لیکن اس کی وجہ یہی تھا کہ وہ قرآن و سنت کو جو ہے تھامے ہوئے تھے. تو قرآن کیا ہے؟ یہ بہت ہی ہمارے لیے گویا کہ قیامت کے دن جو وکیل کا کام کرنے والا ہے، ہمارے لیے وکالت کرے گا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ حجت پیش کر کے اور ہمیں بری کرنے کی کوشش کرے گا. صرف کوشش ہی نہیں بلکہ وہ کروا کر کے چھوڑے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا جو ہے اس سے دوستی ہونی چاہیے. اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے. مقام بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو بلایا جائے گا. یہاں پہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو. ضرور نہیں، حافظ قرآن کو بھی بلایا جائے گا کیونکہ وہ صاحب قرآن ہے. صاحب قرآن سے مراد یہ ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا، اگرچہ وہ حافظ نہیں تھے لیکن قرآن سے محبت ہے اس کی، وہ قرآن کو پڑھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب قرآن کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتق. اور کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کہاں چڑھے گا؟ جنت کی بلندیوں میں، اس کے درجات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چڑھنے کا حکم دے گا. اندازہ لگائیے کہ قرآن کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. اور جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اب کہاں تک چڑھتا جا؟ جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہاں تک چڑھتا جا. کہاں تک وہ پہنچ جائے گا؟ کتنی بلندی پہ وہ پہنچے گا؟ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ الف لام میم سے شروع کر رہا ہے اور وہ الناس میں جا کر کے ختم کر رہا ہے قرآن کو، تو وہ کہاں کتنی بلندی پہ پہنچ جائے گا؟ آپ اندازہ لگائیے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ آپشن دے گا کہ تو پڑھتا جا اور بلندی میں تو چڑھتا جا. تیرا آخری مقام وہیں پہ ہوگا جہاں پہ آخری آیت ختم ہوگی. تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اور صرف اتنا ہی کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، یہ حافظ قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے بالکل اچھی طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو مقام ہے ہی ہے، اس کے والدین کو لایا جائے گا قیامت کے. جو حافظ قرآن ہے اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے والدین کو قیامت کے دن لایا جائے گا. تو کہیں گے کیا وجہ ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایک تاج لے کر کے آؤ. لہٰذا تاج لایا جائے گا اور ان کے سر پر ڈالا جائے گا.
وہ تاج کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تاج ان کے سر پر رکھا جائے گا تو پورے جو ہے میدان محشر گویا کہ روشن ہو جائے گا، ایسے جیسے سورج کی روشنی گویا کہ مان پڑ جائے گی. تو لوگ سب کی نگاہیں کیا ہے ان کی طرف ہو جائے گی. جو جس پر وہ تاج جو ہے رکھا جائے گا تو قیامت کے دن جو محشر میں لوگ جمع ہوں گے ان کی ساتھ تمام لوگوں کی نگاہیں جو ہے ان کی طرف پھر جائیں گے، یعنی لوگ ان کی جانب متوجہ ہو جائیں گے. اور وہ رشک کے بطور رشک کے وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے ان کو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا جو ہے عظیم مقام اور اتنا ایسی تاج پوشی کی گئی ہے کہ اس کی روشنی گویا کہ ہماری آنکھوں کو اچک دے رہی ہے. تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، ان کے سر پر جو ہے یہ تاج رکھا گیا ہے، لہٰذا یہ ان کے والدین کا مقام ہے. تو محدثین بیان کرتے ہیں جن کے والدین کا حافظ قرآن جن کے والدین کا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن ان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا پورا روشن ہو جائے گا. تو اب اندازہ لگائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے گا. تو آپ جو ہے آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کو قرآن پڑھائیے، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے. یہ دنیا کا سب سے عظیم کتاب ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ دنیاوی تعلیم جو ہے مت دلوائیں، آپ خوب جو ہے آپ دنیاوی تعلیم میں آپ ان کو آگے بڑھائیں، آپ ان کو جو ہے تعلیم دیں. یہ دنیاوی اعتبار سے بہت ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دینی تعلیم ہم بالکل جو ہے اپنے بچوں کو دور رکھیں اور دینی تعلیم سے جو ہے ہم اپنے بچوں کو بالکل ناشنا چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دنیاوی تعلیم خوب دیں، جہاں تک ہو سکے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن ساتھ میں کم از کم دین کا تعلیم بھی ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ ضروری کہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سکھائیں، لہٰذا ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنا سکھائیں. تو قرآن صرف پڑھنا اہم نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی اہم ہے. تو قرآن پڑھ لیا، اب قرآن کو پڑھ کر کے اس کو سمجھے گا تبھی تو وہ دین پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن صاحب قرآن کا جو ہے بڑا مقام بیان کیا ہے. اور آپ خود دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کا کیا اثر تھا. اتنا زیادہ رویا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ کر. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اے عبداللہ ادھر آؤ. تو وہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پڑھو. اتنا پسند تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خود تو پڑھتے ہی تھے، دوسروں سے پڑھنا بھی پسند کرتے تھے، دوسروں سے سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول آپ کو میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن سنتے، میں کیا آپ کو سناؤں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں عبداللہ تم پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت. تو سورہ نساء کی تلاوت انہوں نے شروع کی. تو پڑھتے 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 ایک آیت ہے، اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں تمہاری اس دن کیا حالت ہوگی، ذرا اپنی حالت کو یاد کرو کہ تمہاری اس دن کیا حالت ہوگی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہر امت میں سے ایک گواہ تمہارے خلاف لا کر کے کھڑا کریں گے اور تمہیں جو ہے ان کے خلاف گواہ بنا کر کے پیش کریں گے. کہتے ہیں کہ اس آیت میں پہنچا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ رو رہے. چہرہ اٹھا کر کے جب اس طریقے سے دیکھا تو زار و قطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. آنسو مبارک جو ہے زمین پر قطروں کی شکل میں زمین پر ٹپک رہا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. قرآن کو لے کر قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کو سمجھ کر کے ایسے رویا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ نماز میں ان کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی، یہ نماز میں روتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک شخص آئے ان کے گھر میں، لہذا کہتے ہیں کہ کسی کام سے میں آیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت وہ گھر پر تھی. کہتے وہ نماز میں کھڑی تھی اور ایک آیت کی تلاوت کر رہی تھی، ان عذاب ربک لواقع. یہ آیت تلاوت کر رہی تھی. کہتے کہ اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتی رہی اور رو رہی تھی، لہذا بار بار اسی آیت کو دہرا رہی تھی. کہتے میں کسی کام سے آیا تھا، اتنا دیر ہو گیا کہ وہ اپنی نماز کو ختم ہی نہیں کر رہی تھی. کہتے میں باہر چلا گیا، باہر جو ہے اپنے دوسرے کام کر کے پھر واپس آیا کہ شاید اب ہو سکتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ختم ہو چکی ہے،
لیکن پھر واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ اسی آیت کو جو ہے وہ بار بار تلاوت کر رہی ہے اور ابھی تک جو ہے ریپیٹ کر رہی ہے اور اللہ کے لیے وہ روئی جا رہی ہے, آنکھوں سے جو ہے آنسو بہ رہا ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کا جو ہے حال تھا قرآن کو لے کر کے, قرآن کی تلاوت کو لے کر کے. اتنا زیادہ وہ قرآن سے لگاؤ رکھتے تھے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو جو ہے اپنے دل میں اتارتے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ آدمی ایسے ہی روئے گا جب تک اس کو سمجھے گا نہیں, اس کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرے گا تو آدمی روئے گا نہیں. لہٰذا صحابہ کرام قرآن کو پڑھتے تھے اور اس کو سمجھتے ہوئے اور آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتا تھا. اب کتنے ایسے جو صرف قرآن کو سن کر کے, قرآن کو سنا اور اسی سے جو ہے وہ اسلام کو بھول کر گئے. کتنا اثر ہے آپ اندازہ لگائیے قرآن کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے سخت دل کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا تھا, اتنے پتھر دل انسان ہے. اب اندازہ لگائیے قرآن سن کر کے وہ مسلمان ہوئے تھے کیسے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. مسلمانوں پر بے حد ظلم ہو رہا ہے مکہ کے اندر. ایک دن تمام بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے وہ بیٹھ کر کے اور یہ مشورہ کر رہے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اب تو بہت زیادہ ہو گیا مسلمانوں کا. ایک تو ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کرتے کرتے جب تھک گئے تو اب وہ میٹنگ کر رہے ہیں. اب میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور مجلس جمی ہوئی ہے. اب وہاں پہ لوگ جو ہے مختلف مشورے دے رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, فلاں کی طرف سے آ رہا ہے یہ کرنا چاہیے, فلاں یہ کرنا چاہیے. وہیں پہ ایک مشورہ یہ آ رہا ہے, وہ کون تھا؟ ابو جہل بن ہشام کہتا ہے کہ دیکھو اگر ان سب کو ختم کرنا ہے تو اس کی جڑ کو ہی کاٹ دو. جڑ کاٹنے سے کیا مراد تھا؟ نعوذ باللہ, اس کا مراد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دو. کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں, ابو جہل بن ہشام کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص محمد کا سر کاٹ کر کے اور لائے گا میں اسے بطور 100 اونٹ کے ماں ساتھ سامان کے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. لہٰذا پورے مجلس میں, پوری میٹنگ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان سب میں جو ہے خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے. کوئی کسی کے اندر اتنی جرات نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ کر کے کہہ دے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنو ہاشم سے وہ دشمنی بول لے. لیکن ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بس اتنا بتاؤ کہ جو تم نے کہا ہے کیا تم اپنی اس زبان سے پھرو گے تو نہیں. ابو جہل سے کہتا ہے, یہ کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں, حضرت عمر تھے. حضرت عمر اٹھے, کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میں اپنی زبان سے پھرنے والا نہیں ہوں, اگر تم واقعی بھی یہ کام کرتے ہو تو میں اسی مجلس میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں ماں ساز و سامان کے 100 اونٹ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر کے ہاتھ میں اور نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. اب راستے میں جو ہے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک صحابی ملے راستے میں, کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بڑے جو ہے زور و خروش کے ساتھ جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تمہاری نیت صحیح نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہو گیا, اب جا رہا ہوں میں, بس مسلمانوں کی ان کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا نعوذ باللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ عمر وہ تو بعد میں تم کرنا, پہلے جاؤ اپنے گھر کا جائزہ لو کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی کیا ہے, مسلمان ہو چکے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کا غصہ جو ہے جہاں ادھر تھا اب ادھر پلٹ گیا کہ میری بہن مسلمان ہوگی, میں اتنا بڑا مخالف, میں اتنا بڑا دین کا دشمن, اور میری بہن جو ہے مسلمان ہو چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر نہیں گئے, اب ادھر پلٹ گئے. اب جب گھر پر پہنچے تو چپکی سے آ کر کے دروازے کے پاس سن رہے کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن سکھا رہے تھے, قرآن پڑھا رہے تھے. پتہ ہی چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کو سب سے پہلا کام جو کروا رہے تھے وہ قرآن پڑھنا اور سکھانا تھا. اب اندازہ لگائیے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں, ان کو قرآن پڑھ کر کے سنا رہے ہیں. یہ عظمت ہے قرآن کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو انہوں نے سنا یہ تو قرآن کی آواز ہے. لہٰذا گھر پر دستک دیے, اندر گئے, کہا کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہن نے بتلایا کہ قرآن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ وہ جا کر کے چھوڑ گئے. بہن نے بتایا کہ قرآن پڑھ رہے تھے. اتنا سننا تھا کہ پہلے تو بہنوئی کی طرف, بہن کو چھوڑا, بہنوئی کی طرف جو ہے لگ کے اور ایک تھپڑ مارا. اتنے طاقتور اور ایسے جو ہے ہیبت والے شخص تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک تھپڑ میں ہی وہ گر گئے. جب ان کو چھوڑانے کے لیے بہن جو ہے ان کو گئی تو ان کو جو ہے مار کر کے خون کر دیا اور پورا جسم گویا کہ لہو لہان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کا یہ حال ہے. جب مارتے مارتے اتنا مارا کہ تھک گئے,
مار مار کے جب تھک گئے، رکے نہیں تھے لیکن تھک گئے اس لیے رکے. تو اس کے بعد جو ہے اتنے مارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے یہ جملہ کہا کہ عمر، جس اسلام سے تم نفرت کرتے ہو اور جتنی جرأت اور ہمت تمہارے اندر ہے، اور جس باپ کی وجہ سے تمہارے اندر یہ جرأت اور ہمت ہے، یعنی کہ جس باپ کے بیٹے ہو تم، لہذا اسی باپ کی بیٹی کیا ہے، میں بھی ہوں. جس باپ کے بیٹے تم ہو اور تمہارے اندر اگر اتنی سخت، اتنی شدت ہے، تو میں بھی کیا ہوں، اسی باپ کی بیٹی ہوں. اور میرا یہ آخری جواب ہے کہ تم سن لو کہ چاہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لہٰذا میں دین اسلام سے پھر نہیں سکتی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا جواب تھا. حضرت عمر لہٰذا بڑے غصے میں تھے، لہٰذا وہ نرم پڑ گئے. کیوں؟ اس وجہ سے نرم پڑ گئے کہ یہ ایسی بہن ہے جس نے کبھی پلٹ کر کے مجھے جواب نہیں دیا تھا. آج تک جو ہے میں نے جو کچھ اسے کہا، لہٰذا اس نے پلٹ کر کے مجھے کبھی سخت الفاظ میں کبھی اس نے پلٹ کر کے مجھے جواب نہیں دیا، لیکن آج یہ مجھے جواب دے رہی ہے. کچھ تو وجہ ہے اور کچھ تو ایسی تاثیر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ مٹھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور مجھے جو ہے پلٹ کر کے جواب دے رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، کہا ذرا سناؤ مجھے لا کر کے، ذرا مجھے بھی سناؤ تو کیا پڑھ رہے تھے، آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ایک بار سن لینے کے بعد آدمی کیا ہے اس سے پلٹتا نہیں. تو باہر نے کہا نہیں، تم ایسے نہیں سن سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیا شرط ہے؟ کہا جاؤ غسل کرو، غسل کر کے آؤ، نہا دھو کر کے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، غسل کیے اور نہا دھو کر کے آ کر کے بیٹھے. ہاں اب لے کر کے آؤ. اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر تھے وہ نکل آئے، کہا لا کر کے قرآن پیش کیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا سناؤ پڑھ کر کے. تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی انہوں نے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ. یہ پڑھنا شروع کیے. پڑھتے پڑھتے جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ آگے ایک آیت ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. یہ جملہ تک پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جیسے کوئی لرز گیا ہو اور تھرا گیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے کام اٹھے قرآن کو سن کر. جیسے جیسے وہ سن رہے تھے ایک ایک لفظ جو ہے ان کے دل میں بیٹھ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، وہ عربی جانتے تھے. تو جیسے جیسے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتر رہا تھا اور اترتا جا رہا تھا اور ان کو وہ تاثیر محسوس ہو رہا تھا. لیکن یہاں تک جب پہنچے اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، کہ میں ہی وہ اللہ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ کہا گیا تھا. کہاں پہ؟ وادی طویٰ، وادی مقدس، وادی طویٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے بذات خود ان کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ سنو، میں تمہارا رب ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود اس زمین پر نہیں ہے. یہی وہ آیت تھی. جب اس آیت کو سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خباب اٹھو، چلو مجھے میرے نبی کے پاس نکل کے چلو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، لہٰذا پیچھے حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے چل رہے اور بڑی جو ہے شدت ہے. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے بڑی شدت کے ساتھ. اب ملنے کے لیے جو ہے شدت سے جا رہے ہیں. اب ملنے کے لیے جب جس شدت سے جا رہے ہیں اس سے بھی ایسا پتہ چل رہا ہے کہ گویا کہ کسی بری نیت سے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے دار ارقم میں تھے. ایک صحابی ہے ارقم بن ارقم، ان کے گھر میں جو ہے چوری چھپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیا کرتے تھے. اس وقت حضرت حمزہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بتلایا کہ دار ارقم میں تو جانے لگے. تو جاتے ہوئے صحابہ کرام نے ان کو دروازے کے اوٹ سے دیکھا، کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑی شان سے آ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے. تو صحابہ کرام ڈر گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے. کہا کہ دیکھو آنے دو، اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نیت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، بڑے جو ہے عظیم شخص، ہیبت والے شخص تھے. یہ حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. لہٰذا یہ اتنے عظیم چچا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، یہ چچا جو ہے ہار بن جاتے تھے. اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ اپنے بھتیجے کی محبت میں لہٰذا کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچانے دیتے تھے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا اعلان کیا تھا کہ اگر میرے بھتیجے پر کوئی آنچ آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے.
کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ٹھیک ہے آنے تو، اگر صحیح نیت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں کی تلوار سے جو ہے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کے بہادر تھے، اور سب سے زیادہ لیڈر اور سب سے زیادہ شجاعت یعنی کہ بہادری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ بڑے بڑے مکہ کی جو پہلوان تھے، ایک پہلوان تھا رکانہ، لہٰذا مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ مکہ کا بڑا پہلوان تھا اور کوئی بھی اس کو ہرا نہیں پاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چیلنج کیا تھا، کہا کہ اے محمد اگر تم مجھے ہرا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں پڑھنے والے نہیں تھے، ایسے فضول کی چیزوں میں۔ تو یہ جان کر کے کہ گویا کہ ایک شخص ایمان لا کر کے اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دیا تھا اور کہا کہ ٹھیک ہے لڑ لو، اگر لیکن تم اپنی بات پر جو ہے ڈٹے رہنا، اپنی بات سے پھرنا نہیں۔ لہٰذا رکانہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یعنی کہ کشتی ہوئی جس طریقے سے ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹک دیا، ایک مرتبہ پٹک دیا تو رکانہ کہنے لگا کہ نہیں میرا ہاتھ جو ہے پھسل گیا تھا، مجھ سے جو ہے کسی کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم اپنی بات سے نہیں پھرنا، کہنے لگا بس ایک بار ایک موقع اور دے دو، دوسری مرتبہ لگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پٹک دیا۔ یہ وہ پہلوان جو مکے کے سب سے بڑے پہلوانوں میں سے مانا جاتا تھا، دوسری مرتبہ پٹک دیا تو کہنے لگا پھر سے غلطی ہو گئی، کہا تیسری بار بھی لڑ دو، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے شفت کیا۔ اب جو ہے وہ پھر بھی اپنی بات سے جو ہے مکر گیا اور کہا کہ میں ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے کہ کوئی شخص اگر ایمان لانا چاہے تو کچھ بھی جو ہے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری کا پتہ چلتا ہے، بڑے بہادر تھے اور بڑے لیڈر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خود آگے بڑھ کر کے حضرت عمر سے پوچھا، کہا کہ عمر کیا اب بھی تم سدھرو گے نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں تو نکلا تھا بڑے غلط ارادے سے، اور میں نکلا تھا اپنے نبی کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی میں اب آپ کی محبت میں اور آپ کے چاہت میں جو ہے میرا دل گرویدہ ہو چکا ہے، اور بس میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں کس ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دے دی، اور یہ ہدایت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص مجھے دے، یا تو عمرو بن ہشام دے یا تو عمر بن خطاب دے۔ عمرو بن ہشام سے مراد ابو جہل، کہ اللہ تو اسلام کو تقویت عطا فرما دو شخص کے ذریعہ، یا تو عمرو بن ہشام یعنی کہ ابو جہل کے ذریعہ سے، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعہ سے۔ یہ دونوں جو ہے بڑی بڑی شخصیت تھی ایمان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو نہیں چنا بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، ان کی شخصیت کی وجہ سے۔ یہ بڑا جاہل اور یعنی کہ ایک غلیظ قسم کا انسان تھا ابو جہل، جس کا تذکرہ بارہا جو ہے احادیث کے اندر ملتا ہے، اور یہ بڑی جو ہے ذلت کے ساتھ غزوہ احد کے اندر شہید ہوا، غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذلت جو ہے ذلت کے ساتھ اس کو بہت مارا تھا۔ تو یہ قرآن کا تاثیر ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے قرآن کو صرف ایک آیت سن کر کے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے دل میں اتنا اثر پڑا کہ قرآن کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر آ گئے اور اسلام کی عظمت کو انہوں نے سمجھ لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایک آیت کا یہ اثر ہے، اور ایک آیت کی یہ اہمیت ہے، جو کوئی قرآن کو اگر بغور پڑھ لے اور قرآن کو پوری قرآن کو کوئی سمجھ کر کے پڑھ لے تو اس کا کیا ہوگا اور اس کے حالات کیا ہوں گے۔ لیکن ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ سمجھ کر کے پڑھے اور واقعی میں قرآن سے لگاؤ رکھتا ہوں، قرآن سے محبت رکھتا ہوں، الفت رکھتا ہوں، تبھی جو ہے یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پوری مسجد الحمدللہ بھری رہتی ہے، اور قرآن جو ہے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ سن رہے ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ اور ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی جو ہے بڑی قابل مبارکباد ہیں جو تراویح میں نماز کے لیے جو ہے یہاں پہ آتی ہے، قرآن سنتی ہے اور تراویح پڑھتی ہے۔ لہٰذا کتنے تو ایسے ہیں جو ان کو نہ تراویح سے مطلب ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، رمضان میں بھی نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ تراویح ہے، تو تراویح کیا پڑھیں گے تو روزہ ہی نہیں رکتے۔ کتنے ایسے بہت سارے ایسے مسلمانوں میں مل جائے۔ یہ بہت اللہ رب العالمین کا جو ہے یہ احسان ہے اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی
کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور یہاں آ کر کے نماز تراویح میں قرآن سنتے ہیں. قرآن سننا ایک بہت بڑی بات ہے. جتنا پڑھنے والے کو اجر مل رہا ہے اتنا سننے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے تعلق سے جو ہے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو کہ مولا کریم تو ہم سب کو قرآن سے محبت اور الفت عطا فرما اور قرآن سے محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی دعا میں توفیق عطا فرما. اسی طریقے سے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے اور اسے ہمیں اپنے دل میں اتار سکیں. مولا کریم تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. اور بارہا میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، چاہے وہ بچی ہو چاہے بچے ہوں. اگر ہو سکے تو حافظ قرآن بنائیے. کیا اس میں برائی ہے کہ آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اور ساتھ میں حافظ قرآن بھی بن جائے؟ کیا یہ عظمت آپ نہیں پانا چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سر پر قیامت کے دن تاج رکھے اور پورے محشر والے جو ہے آپ کو دیکھ کر کے رشک کرے کہ یہ کس کا باپ ہے، یہ کس کی ماں ہے؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں آپ اپنے بیٹیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں. ضروری نہیں صرف کہ مردوں کے لیے، سب کے لیے یہ فضیلت ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. تو حافظ اگر ہو سکے تو حافظ قرآن بنائیے، قرآن پڑھائیے اور قرآن سے جو ہے خود اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کا بھی رشتہ مضبوط کیجیے اور خاص کر کے نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کیجیے. بہت سارے لوگ، میں شروع سے بولتا رہا ہوں کہ نماز میں اپنے بچوں کو ساتھ لائیے لیکن پھر بھی نہیں لاتے. اگر بچہ ابھی سے نماز پڑھنا سیکھ گیا اور ابھی سے نماز کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو آپ کو بعد میں یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ چلو نماز کے لیے یا نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے. یہ چیز نہیں ہوتا ہے. یہ جو بے نمازی جتنے بھی آج مسلمانوں میں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو بچپن میں نماز پڑھنا سکھایا نہیں گیا تھا، ان کو نماز کی دلچسپی ان کے دلوں میں ڈالی نہیں گئی. اگر وہ بچپن میں نماز پڑھے ہوتے تو آج اس طریقے سے بے نمازی نہیں ہوئے ہوتے. لہٰذا بچوں کو اگر لا کر کے اور ان کے دل میں یہ بٹھا دی گئی اور یہ محبت پیدا کر دی گئی کہ نماز پڑھنا ہے تو لہٰذا وہ بچہ بڑا ہو کر کے کبھی بھی وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. جان چلی جائے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی. نماز کی محبت ہونی چاہیے، اس کی شدت ہونی چاہیے. اور نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے. اور بچوں کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ. اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا. کب؟ جب وہ 7 سال کو پہنچ جائے. ابھی چھوٹا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے. لیکن بچہ 7 سال کو پہنچ گیا تو آپ چھوٹ مت دو، اب اسے نماز کا حکم دو. کب تک نماز کا حکم دینا؟ یہاں تک کہ وہ بچہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے. تو اب صرف حکم دینا ہے، بولنا ہے بچے کو، بار بار جو ہے مسجد میں لانا ہے اور اس کو جو ہے عادت دلوانا ہے. تو اس کو یعنی کوشش کریے کہ وہ نماز مسجد میں جا کر کے پڑھے. 10 سال تک یہ کرنا ہے. لیکن 10 سال کے بعد اب اگر سستی کرتا ہے، اب اگر کاہلی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مارو اس کو. اب اس کو جو ہے مارو، اب چھوڑو نہیں. اب اس کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ آپ تھپڑ مارو یا جو بن سکے اس کو جو ہے مارو. اب اس کو ادب بطور ادب کے اس کو مارو. لہٰذا 10 سال کے بعد اب اس کو اتنی جو ہے عادی بنانا ہے نماز کا کہ وہ نماز چھوڑے نہیں. تو اتنے بہترین تعلیمات کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، بچے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جبکہ مسجد دور ہے، ممکن ہے کہ آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہوگی، لیکن وہ نمازی جو دن میں اس میں تو بآسانی آ سکتے، بچوں کو کم از کم ساتھ میں لا سکتے. آپ کو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر طرح یعنی کہ ہر آسائش اور ہر طرح کی سہولت اپنے بچوں کے لیے آپ مہیا کرتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے گھر بنوا رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے آپ جو بھی آسائش ہے گھر کے اندر آپ لگوا رہے ہیں اور اس میں آپ کا ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے ان کو جو ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ کہیں میرے بچوں کو جو ہے آگے چل کر کے ان کو کوئی کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں میرے بچے کامیابی کے ساتھ وہاں پہ کامیاب ہو جائیں؟ اس پر کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ اور کیا اپنے بچوں کو اس جانب آپ نے توجہ دلائی؟ وہ اتنا سخت عذاب جہنم جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی تپش اتنی ہے
کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر آ جائے پوری زمین کیا ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی، اتنی تپش ہے. لہٰذا وہ جہنم، اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں سے بچاؤ. تو دنیا کی ہمیں اتنی فکر ہے کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، میرے بچوں کو جو ہے کسی طرح کی کوئی آفت میں آ کر کے وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے. کیا آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ انہیں جہنم سے بچایا جائے، اتنے بڑے عذاب سے، اتنے سخت عذاب سے؟ تو اس کی فکر واقعی میں ہونی چاہیے. لہٰذا جیسے ہم دنیا میں کرتے، دنیا تو بہرحال یہاں تو پھر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے. وہاں کی جو عذاب ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کتنی زیادہ سخت ہے. کیا کوئی اس کو جھیل سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کے تعلق سے فکر مند ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائیں، وہاں جو ہے ان کو مقام مل جائے، وہاں مرتبہ مل جائے، وہاں بڑی عالیشان بنگلے اور بڑی عالیشان محلات میں ہمارے بچے رہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے. لہٰذا دنیا میں ساری فکر ہم کرتے ہیں لیکن آخرت کے تعلق سے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں بڑی جو ہے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے تعلق سے آپ مخلص بنیں، اور صرف دنیا کے تعلق سے نہیں بلکہ آخرت کے تعلق سے بھی سوچیں. ان کو دین کا تعلیم سکھائیں، انہیں دیندار بنائیں، نمازی بنائیں، نماز کا حکم دیں. لہٰذا اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ گویا کہ آپ آخرت کے تعلق سے بھی آپ اپنے بچوں کے تعلق سے سوچ رہے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا دوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دیندار بنائے، دین پر قائم رکھے، اور ہمیں خود کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ہم جہنم سے بچائیں، ان کو بچنے کی ترغیب دیں. تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، اور قرآن سے ہماری الفت اور محبت پیدا فرما، اور قرآن پر ہمیں ڈٹے رہنے، اس پر جمے رہنے، اور قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.